سے جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خبر کر دی۔ 10 دن یہاں پہ رکنے کا بھی ایک سبب تھا، اور یہ واقعات بھی موجود ہیں کہ جب مسجد قباء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ابو بکر اور آپ اکٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر کھڑے تھے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا ہوا تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نبی کریم ہے۔ لیکن جب دھوپ بڑھ گئی اور حضرت ابو بکر نے ان کے اوپر چھاؤں کی اپنی چادر سے، پھر لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا کہ یہ کھڑے ہونے والا خادم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ حضرت علی کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا، جزوی طور پہ بات آئی ہے، یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے قباء کے محلے میں رہتے ہوئے ایک رات ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کا دروازہ کھٹکایا ہے اور عورت باہر نکلی ہے، اس عورت کے ہاتھ میں چند ٹکڑے تھمائے ہیں اور واپس چل دیے۔ اور حضرت علی یہ واقعہ جناب سہیل بن حنیف رضی اللہ کی وفات کے بعد جب وہ عراق میں وفات پاگے سنایا کرتے تھے کہ یہ سہیل اتنا عظیم انسان ہے کہ قباء میں جب میں ٹھہرا تھا ایک رات یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے جا کے اس عورت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، وہ کون شخص تھا؟ تو اس عورت نے بتایا میں تو بے آسرا ہوں، یہ سہیل بن حنیف مجھے ایندھن فراہم کرتے ہیں، آج انہوں نے چند بتوں کو توڑا ہے اور ان بتوں کے ٹکڑے لا کر لکڑی کے مجھے دیے ہیں کہ میں آگ میں جلا دوں اور روٹی کا بندوبست کروں۔ حضرت علی اس واقعے کو عراق میں سنایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ وہ تھے جو بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، جو بتوں کو اگر لکڑی کے بنے ہوتے تھے تو جلا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو بت نظر آئے اس کو گرا دو، تحقیق کر دو، ہر چیز کو برابر کر دو، شرک کے ہر اڈے کو ملیاں میٹ کر دو۔ تو حضرت علی اس واقعے کو بھی قباء کے باب میں اور سہیل بن حنیف کی وفات کے موقع کے اوپر سنایا کرتے تھے۔ یہاں سے جمعے کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی یا مدینہ منورہ، تب مسجد النبوی تو بنی نہیں تھی، مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے انصار کو خبر کر دی۔ 10 دن کا یہ جو قیام ہے اس حوالے سے جو سمجھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے پہلے 10 دن کا قیام قباء میں کیوں کیا، محدثین مفسرین نے اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں مفصل لکھا ہے۔ مختصر بات یہ ہے نبی کریم یہ بھی چاہتے تھے کہ انصار میرے آنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لیں، کسی کے ذہن میں کوئی ابہام کنفیوژن باقی ہے اپنے قبائل کے ساتھ مشاورت کر دے کہ ہم نے اب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے کے آنا ہے، ان کا استقبال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کو یہ پیغام دے دیا کہ اب میں روانہ ہو کے آ رہا ہوں تو پورے کا پورا مدینہ، یہ مدینہ والوں کے لیے عید سے بھی بڑا خوشی کا دن تھا، پورے کا پورا مدینہ سڑکوں پہ امڑ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو لبیک کہنے کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے جو چھوٹی بچیاں تھیں، جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے، جوان بھی نکل آئے، بوڑھے بھی نکل آئے، اگرچہ یہودی بھی ہمراہ تھے، اس استقبال میں یہودی بھی ہمراہ تھے، لیکن دل میں بغض تھا کہ اب وہ جو ہمارا سارے کا سارا پھندا تھا، سارے کا سارا مال کا جال جو پھیلایا ہوا تھا، قرض دیا، ساری زندگی سود لیا، ساری زندگی کے یہ جو غلام بنائے ہوئے ہیں، اب نیا ریاست کا والی آ کر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور ان کو یہ بات کا علم تھا یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، تو سود تو باقی رہنے نہیں دے گا، تو ہماری تو اجارہ داری غلامی کس بنیاد کے اوپر تھی؟ مال کی بنیاد کے اوپر۔ جس طرح آج کل بینکوں نے یہ ہتھیار اپنایا ہوا ہے، آپ گاڑی لے لیں، ایک بندے کی پسلی ہے وہ سائیکل لینا چاہتا ہے، اس کے پاس سائیکل کے نقد پیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں سائیکل نہ لے، موٹر سائیکل لے لے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل کے پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں نہیں گاڑی لے لے۔ نبی کریم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی جیب میں نقد پیسے ہیں اس کے مطابق چیز کو خرید لو، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں کو پھیلاؤ، نقد با نقد سودا کرو۔ یہ رسول اللہ نے جو تبلیغیں کی ہیں یہ اسی لیے کی ہیں کہ انسان غلامی کے ان اندیکھے پھندوں میں نہ پھنس جائے۔ بیچارہ کوئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے سائیکل کے پیسے جیب میں رکھ کے، کوئی گاڑی لے لیتا ہے موٹر سائیکل کے پیسے جیب میں رکھ کے، پھر ہوتا کیا ہے ساری زندگی قسطیں بھی اتارتا رہتا ہے، نہ قسطیں اترتی ہیں، ان کی غلامی الگ، ان کا خوف الگ، ابھی آ کے گاڑی پکڑ لیں گے، ابھی قسط نہ ادا کی یہ ہو جائے گا۔ یہی غلامی کا طریقہ تب بھی رائج تھا،
اور ان کے دل میں یہ خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہ سود کے سارے سلسلے بند نہ کر دیں، اور ہوا بھی یہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سلسلوں کو بند کر کے کہا جو نقد کا پیسہ رہ گیا ہے بس وہی ادا ہوگا، باقی ہر سود کو ختم کیا جاتا وغیرہ۔ جب یہ استقبال کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے یہاں پہ بہت سے الفاظ کو رقم کیا ہے۔ بعض الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ کے لوگ خوشی میں یہ کہہ رہے تھے رسول اللہ آگے، نبی اللہ آگے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ تینوں الفاظ بھی ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ کی چال کے اندر، سیرت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تیز چلا کرتے تھے، اور تیزی کا عالم یہ تھا اگر کوئی عام انسان رسول اللہ کو چلتے دیکھتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ اتنی تیز چل رہے ہیں جیسے کوئی بندہ اونچائی سے نیچے اتر رہا ہو، جو رفتار اس کی نیچے اترتے وقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی نارمل واک اس انداز میں ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے مدینہ کی چڑھائیاں چڑھ رہے تھے تو اس وقت مدینہ والوں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے، ان اشعار کو پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع۔ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر تو آسمان سے چاند کا کوئی خوبصورت ٹکڑا جگمگا رہا ہے، اور ثنیات الوداع کی گھاٹی کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ہمارے اوپر اب اللہ کا شکر کرنا واجب ہے کہ جس چیز کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے آج وہ ہمیں عنایت کر دی۔ اور آگے بھی اس کے علاوہ بھی اس شعر کے اندر، یہ پوری نظم آپ نے سنی ہوگی، اس میں بے شمار الفاظ ہیں جو بعض ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں۔ جو سب سے مستند بات ہے، اور اس کے اندر بھی اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن یہ روایت ٹھیک ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مدینہ کے لوگوں نے کہ جئت بالامر المطاع، آپ ایک ایسا حکم لے کے آئے ہیں کہ جس کی مدینے والے پیروی کریں گے۔ رسول اللہ کا یہ استقبال اتنا شاندار اور جاندار تھا، یہودیوں کے کلیجے ہل گئے، منافق پریشان ہو گئے کہ ہماری سرداریاں تو اب چلی گئیں، ان کو تو ہر بندے نے اعلانیہ رسول اللہ بھی کہہ دیا، نبی اللہ بھی کہہ دیا، 14ویں کا چاند بھی کہہ دیا، بدر بھی کہہ دیا، قمر بھی کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا جیتا بالامر المطاع، آپ وہ حکم لے کے آئے ہیں کہ مدینہ کے اندر اس کی پیروی ہوگی۔